ہمیں اس حج کے فلسفے پر تھوڑا غور کرنا چاہیے، اور اس پر کہ حج کے بعد کی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ محض آپ گئے، ایک عبادت انجام دی اور وہ عبادت مکمل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو بیت اللہ کا تعمیر کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ ایک مسجد کی تعمیر، حدیث میں آتا ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے، تو جو آدمی بیت اللہ تعمیر کرے گا اس کا کتنا مقام ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اس کے بعد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب میری اس عبادت کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں، آپ جاننے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے اس کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ سے اس کو منظور کروائے، وہ اللہ سے اس کو مقبول کروائے، اللہ سے اس پر قبولیت کی مہر اور سٹیمپ لگوائے کہ اللہ فرما دے کہ یہ بات قبول ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے یہ دعا کر رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے ہر نیک کام کے بعد انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ یا اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات، علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر یہ جج کرنا چاہتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں، اس کی کیا علامت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے قبول کروائیں۔ پھر اگر ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آیا قبول ہوا یا نہیں، تو اس کا حقیقی پتہ 100% گارنٹیڈ تو وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں کہ اگر اس کو انسان پا لیتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حج مبرور ہے۔ سب سے بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ آپ کی حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ اگر حج سے پہلے کی زندگی گناہوں والی تھی، اللہ کی نافرمانی والی تھی، اس میں جھوٹ شامل تھا، اس میں غیبت شامل تھی، اس میں دھوکہ شامل تھا، اس میں حقوق العباد کو تلف کرنا، لوگوں کا مال دبانا، لوگوں کا حق دبانا، نمازوں میں سستی، روزے میں سستی، عبادات میں سستی شامل تھی، اور حج کے بعد بھی زندگی اسی ڈگر پر چل رہی ہے، تو ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ علامت یہ ہے کہ حج کے بعد یہ سستی ختم ہو جانی چاہیے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار میں نے اتنے لاکھوں روپے لگا دیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور حج مبرور کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک صاف فرما دیتے ہیں جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔